اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح سے بساؤ، یا تو پھر انہیں واپس تم لے آؤ اچھی طریقے سے، پیار اور محبت سے، یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، یہ نہیں کہ ساری کی ساری الزام تراشیاں کر کے ان کو الگ کرو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے ساتھ نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کھیل تماشے نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت سے اس نے نازل فرمائی ہے، جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے آگے طلاق کو ہی مزید ڈیٹیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ رو، یعنی کہ 2 طلاقیں ہو گئیں تو اس کی عدت کا بھی ٹائم گزر گیا، تو اگر وہ اپنے شوہر سے واپس نکاح کرنا چاہتی ہیں، واپس لوٹنا چاہتی ہیں، تیسری طلاق نہیں ہوئی، تیسری کے بعد تو واپس رجوع ہو ہی نہیں سکتا نا، تو تم ان کو مت روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہتری، صفائی اور پاکیزگی ہے۔ ذالکم ازکا لکم و اطہر، اس میں پاکیزگی بھی ہے اور اس میں تمہارے لیے صفائی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اگلی بات آ رہی ہے اولاد کو دودھ پلانے کی، کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا اور جو مطابق دستور کے ہو، یعنی کہ ان کے والد کے ذمے یہ ہے کہ وہ ان کو روٹی کپڑا اور سارا سامان عطا دے۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ایکسٹرا ڈیمانڈ کرے اپنے شوہر سے۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ وارث پر بھی ہے کہ اسی جیسی ذمہ داری وہ پوری کرے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ یعنی کہ میاں بیوی دونوں اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تک کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، جوڑے بیوی یعنی کہ بیویاں چھوڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عدت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں۔ طلاق کی عدت 3 ماہ تھی، یعنی کہ 3 حیض، اور بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ پھر جب مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً یا کنایتاً، یعنی کہ جو بیوہ ہو گئی ہے اس کے لیے بات کی جا رہی ہے، تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بری بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ عقد نکاح یعنی کہ نکاح کرنے کا وعدہ، عقدۃ النکاح حتی یبلغ کتاب اجلہ، کہ وہ اپنی مدت پوری عدت کی نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے ہوئے اور بغیر مہر ادا کیے مقرر کیے بغیر طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دو تو وہ دل میں زیادہ محبت ڈال دیتا ہے۔ ہم تو طلاق دے دیں تو پوری کی پوری اس کی
پشتوں کو بگاڑ دیتے ہیں، وہ تو ہے ایسی ہے ویسی ہے، اس کی تو چال چلن ہی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے طلاق دینی ہے تو وہ اس کو احسن طریقے سے دو کہ اس کے دل میں کوئی کھٹک نہ آئے، جو دل اداس ہو گیا ہے وہ تمہارا تحفہ لے کر دل اس کا بہتر ہو جائے، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگدست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ دستور کے مطابق یعنی کہ جو ان کے قبیلے کا رواج ہو جتنا وہ دیتے ہیں اور اس کے مطابق بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے، جو بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے ان کے لیے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا حق بھی ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ اس سے پہلے طلاق دے دو، یعنی کہ تم نے ہاتھ انہیں ابھی نہیں لگایا لیکن حق مہر ان کا مقرر کر دیا ہے تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں، وہ عورتیں کہ خود معاف کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے، یا وہ شخص معاف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہو، یعنی کہ جو اس کا شوہر ہو۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اگر تم معاف کر دو تو یہ بڑا اچھا ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب نمازوں کی بات ہو رہی ہے کہ نمازوں کو کیا کرو، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اسپیشلی کون سی نماز کی؟ عصر کی نماز، درمیانی نماز، اور کیونکہ اس وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹیز تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کے لیے بادب کھڑے رہا کرو، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جان، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، سفر میں ہو تب بھی اور پیدل ہو تب بھی۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں والذین یتوفون، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں گی، یعنی کہ اس وقت کی بات ہے جب تک ترکہ نہیں ملا تھا، تو یعنی کہ وہ سال میں 1 سال تک، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ابھی ترکہ نہیں ملا تھا اور وہ 1 سال تک اپنے سسرال میں رہ سکتی تھی، تو انہیں کوئی نہ نکالے یہاں، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں یعنی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں سسرال کا، تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے، علی المتقین، حقا علی المتقین۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو، غور و فکر کرو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اب اگلے رکوع کے اندر اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو گھروں سے مت نکالو، ان کو بے گھر نہ کرو، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اچھا یہ کیا ہوا تھا؟ در حقیقت ایسا ہوا کہ اس کے بارے میں تفسیر کے اندر بیان آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس پیغمبر کا نام جس نے دعا کی تھی اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ کیا دعا تھی، اور لیکن کچھ کہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے حزقیل تھا۔ تو وہاں پر ایک وبا جب پھوٹ گئی تھی تو وہ اس وبا سے بچنے کے لیے ہزاروں کے حساب سے وہ لوگ سارے کے سارے وہاں سے نکل پڑے کہ ہم اس وبا میں مر نہ جائیں۔ تو وہ جب ہزاروں کے حساب میں مر گئی اور ایک جنگل میں جا کے بسے تو وہ پوری کی پوری قوم ہزاروں کے حساب سے سب کے سب مر گئے۔ تو ان کی جو پیغمبر تھے اس وقت کے حزقیل ان کا نام جو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ جہاد کے بھی ڈر سے نکل گئے کہ ان کو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد میں یہ مر جائیں یا وبائی بیماری جو تعاون پھیلی تھی اس میں مر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر جہاد کی، بغیر تعاون کی بیماری کے ان سب کو مار دیا۔ تو جب ان کی پیغمبر نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
अलम तरा इलल मलाइ मिन बनी इसराइल, क्या आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आपने हजरत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा पैगंबर ने क्या कहा कि मुमकिन है जिहाद फर्ज हो जाए तुम पर और तुम फिर जिहाद ना करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़ दिए गए थे, हमें तो अपने घरों से निकाल दिया गया था, तो फिर हम पर जिहाद क्यों ना फर्ज किया जाए? तो उन्होंने क्या कहा, फिर जब जब अल्लाह ताला ने उनको जिहाद फर्ज किया तो सिवाय थोड़े ही लोगों के सब फिर गए। और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। और उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मालिकन, कि उन्हें अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे, भला इसकी हम पर कैसे हुकूमत हो सकती है? इससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत की हम हैं, क्योंकि तालूत जो है वो एक छोटा सा फौजी था, फौजी सिपाही था, लेकिन ताकतवर था, बहादुर था। इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगजीदा किया है और उसे इल्मी और जिस्मानी बढ़तरी भी अता फरमाई है। बात की है अल्लाह जिसे चाहे अपना अपना मुल्क दे, यानी कि अपनी बादशाहत अल्लाह ताला जिसे चाहता है बादशाहत अता करता है, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि उनकी बादशाहत की जाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक जो कि ताबूत सकीना था ना, वो उनसे गुम हो गया था बनी इसराइल से। तो वो तालूत के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, वहां पर फरिश्तों से अल्लाह ताला ने रखवा दिया। तो वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां हैं, और आले मूसा और आले हारून का बकिया जो तरका है, उनकी लाठी और जो चीजें वहां पर तौरात की वो जो सहीफे थे, तख्तियां थी, वो उसके अंदर मौजूद थी। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। और ऐसा ही हुआ। फिर जब उन लोगों ने देखा तो फिर वो लोग फिर उस वक्त उन लोगों ने मान लिया कि यही हमारा बादशाह है। जब तालूत लश्करों को लेकर निकले, हजरत तालूत जब लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूदी, तो उन्होंने क्या कहा, अपने लश्करों से क्या कहा, क़ाला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, अब अल्लाह ताला तुम्हें आजमाने वाला है एक नहर से, जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं। नहर के अंदर है, लेकिन अल्लाह ने अब उनकी आजमाइश की कि तुमने इस नहर से पानी नहीं पीना, और जो उसे ना चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर लो, सिर्फ एक हाथ में चुल्लू भर पानी ले लो, लेकिन इसके ज्यादा तुम्हें पानी नहीं पीना। और अल्लाह की शान ऐसे हुई, जिन्होंने एक चुल्लू पानी पिया उनकी प्यास बुझ गई, और जो पानी पीते रहे पीते रहे पीते रहे उनकी प्यास ना बुझी। ये एक उनकी तरबियत थी। उनको सख्ती सिखाई जा रही थी ताकि वो आगे जंग कर सके, क्योंकि जंग में हो सकता है पानी भी ना मिले, खाने को भी ना मिले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हज़रत तालूत मोमिनी समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, अब तो हम में ताकत ही नहीं, जिन्होंने पानी पी लिया उनमें तो ताकत ही ना बची कि जालूत और उसके लश्करों से लड़े। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी बड़ी जमातों पर अल्लाह ताला के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ। जब उनको जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी उन्होंने? क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो उन्होंने दुआ मांगी कि ए परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे, और कौम कुफ़ार पर हमारी मदद फरमा। चनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दी। सारे के सारे जालूती मर गए, शिकस्त दी उनको।
یعنی کہ مر گئے کیا مطلب ان کو شکست دی، مر تو نہیں گئے، یعنی کہ زیادہ کو قتل کر دیا گیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو قتل کر دیا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. بہت جنگجو اور بہت طاقتور تھا. اور حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اتنے بڑے نہیں تھے، بچے ہی تھے، کم عمر کم سن تھے، اتنے بڑے نہیں، مطلب 10 to 12 years. تو ان کے ایک پتھر مارنے سے صرف اس کی ایک آنکھ ظاہر تھی، اور اس کی ایک آنکھ پر انہوں نے پتھر مارا، باقی پورا کا پورا جسم پہ اس نے لباس وہ پہنا ہوا تھا، وہ جو شیلڈز پہنی ہوئی ہوتی ہے نا، آرمرز. ایک آنکھ بچی ہوئی تھی، ایک آنکھ میں وہ پتھر مارا، اس سے وہ مر گیا. اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بڑا علم عطا کیا. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا، اللہ تعالیٰ یعنی کہ طاقتور سے، اللہ تعالیٰ نے کبھی مظلوم سے طاقتور کو ختم کیا اور طاقتور سے مظلوم کو ختم کیا. اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقین رکھیے بالیقین آپ رسولوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرما دی. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ایک ایک چیز کا ذکر کر دیا قرآن کے اندر، حالانکہ وہ وہاں پر موجود نہ تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا، بیٹھنا اور سمجھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ذہنوں کو کھول دے اور ہم سب کو بعمل بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.